کا خداوند کا کلام ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج پھر ہم چرچز کے بارے میں، کلیسیاؤں کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے ہی دیکھیں گے کہ پچھلے کلام میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو چراغ دان ہیں، کلیسیاؤں کو چراغ دان کہا گیا ہے، چراغ دانوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو چراغ دان ہیں یعنی جو کلیسیائیں ہیں وہ 7 نمبر خدا نے ہمیں بتائے ہیں، اور اس بات کو کلیئر ہے، بہت زیادہ کلیئر ہے کہ آگے جب ہم دیکھتے ہیں اسی کی 20ویں آیت، اس میں صاف لکھا ہے کہ ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور اس سونے کے 7 چراغوں کا، وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان کلیسیائیں ہیں۔ آمین۔ یہاں پہ میں اس لیے اس آیت کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ لکھا ہے 7 ستاروں کا بھید۔ یہ ایک مکاشفہ ہے، بھید ہے جو سمجھ نہیں آتا، خدا نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو خدا صرف اپنے روح کے وسیلہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہ بھید کیا ہے کہ جن چراغ دانوں کے بیچ میں یسوع مسیح کھڑے ہیں وہ چراغ دان کلیسیائیں ہیں، یہ بھید ہم نے سمجھنا ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ خدا نے کلام مقدس میں ہمیں یہ سمجھانے سے پہلے یہ بولا ہے کہ یہ ایک بھید ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ جاؤ اور جان جاؤ کہ چراغ دان جو ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ کلیسیائیں ہیں، اور جو خداوند یسوع مسیح کے ارد گرد کھڑی ہیں۔ اور میں نے جو بتایا کہ 7 ہیں، جس کا نمبر کیا ہے؟ 7 ہیں، اور کلیسیائیں ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ورڈ ہم دیکھتے ہیں وہ کلیسیائیں لکھا ہے، جمع کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور جمع میں زیادہ کلیسیائیں ہی آتی ہیں جن کو کلیسیائیں بولا گیا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے ارد گرد ہیں، جس کو میں نے یہ بتایا روح القدس کے وسیلہ سے کہ وہ یسوع مسیح کے ارد گرد کھڑی ہیں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ بھی خدا باپ کے تخت کے چوگرد ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب جلال دینا ہے تو اپنے تاجوں کو خدا کے حضور ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا باپ خود ان کے درمیان میں موجود ہیں، اور جو چوگرد ہیں وہ عزت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ جب چوگرد کوئی ہوتا ہے یا بیچ میں کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ بیچ میں کھڑے ہونے کی عزت اس کلیسیا سے، بزرگوں سے بہت زیادہ افضل، مالک اور نوکر کے درمیان والا فرق ظاہر کرتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تمثیلاً ہم دیکھتے ہیں کہ 7 چراغدان کھڑے ہیں اور یسوع مسیح جو ہیں وہ بیچ میں کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 7 چراغدان یعنی 7 کلیسیاؤں کا جو بھید ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی عزت کر رہی ہیں۔ لیکن جو دلہن ہے وہ چوگرد، میں نے نہیں دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ 7 کھڑی ہوگی، کہ ایک عورت کی بجائے 10 15 20 عورتیں چوگرد کھڑی کرا کے دھلے کو درمیان میں رکھ کے، ایسا کوئی بھی، میں نے ایسی شادی، ایسا کچھ بھی سلسلہ اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ جو یہ 7 کا نمبر خدا نے بتایا ہے، تو میں نے اس پچھلے کلام میں بتایا کہ جو 7 ہیں اس کا مطلب ہے 7 کلیسیائیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ لفظ لکھا ہے۔ اب جو 7 کلیسیائیں ہیں ان کو 7 میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ بتایا جا رہا ہے، لیکن پہلی بات ہے جو 7 کا نمبر ہے وہ ہمیشہ کمپلیشن کا نمبر ہوتا ہے، کاملیت کا نمبر ہوتا ہے، خدا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 کا نمبر اس لیے بھی استعمال یہاں پر کیا گیا ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمیں تمثیل میں بتاتے سکھاتے ہیں، 7 کا نمبر کمپلیشن کا ہوتا ہے، کہ جتنی بھی کلیسیائیں ہیں وہ 7 کا عدد رکھتی ہیں، کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ کلیسیا ہے، یہ ایک خداوند یسوع مسیح کی ایک کمپلیٹ کلیسیا ہے۔
ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو 7 کلیسیاں بول رہے ہیں اور ایک کلیسیا کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ 7 کلیسیاں کا ذکر کر رہے ہیں. تو دوسری بات ہے ہر کلیسیا اس زمانے تک اب تک اتنی کلیسیاں آ چکی ہیں, ہر ایریا میں کہیں نہ کہیں چرچز جو ہیں بنے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو علیحدہ سے ایک کلیسیا ریپریزنٹ کرتی ہے کہ یہ ہماری کلیسیا ہے, یہ ہماری کلیسیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے تو ہم کتنی زیادہ چرچز اور کتنے کلیسیاں کے نام ہم جمع میں لیتے ہیں, ہم اس کو ایک کلیسیا نہیں کہتے کیونکہ اس کا ہر ایک کا اپنا اپنا چوپان ہے, سکھانے والا ہے, مبشر ہے. تو میں پاسٹرز کا نام کم لینا چاہ رہی ہوتی ہوں, تو اپنا اپنا ان کا پاسٹر ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ بولتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری کلیسیا ہے. تو جو طرح طرح کے چرچز چلائیں گے اور ان کے اپنے اپنے چوپان ہوں گے تو وہ کیا لفظ استعمال کریں گے؟ کلیسیائیں. تو یہ ساری جو کلیسیائیں ہیں, ٹھیک ہے, پہلی بات ہم اس کو کلیسیاؤں کے ورڈ کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا نقطہ کہ 7 کا نمبر جو ہوتا ہے وہ کمپلیشن کا نمبر ہوتا ہے, کہ یہ کمپلیٹ کام ہے. جب خدا اپنا کوئی بھی کام کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ خدا اپنا 7 کا عدد 7 کا نمبر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں خدا نے یوحنا کو جب اپنا مکاشفہ دکھایا تو اس میں 7 کلیسیاؤں کے بارے میں ذکر کیا, اور جب 7 کلیسیاؤں کے بارے میں ذکر کیا, میں ایک ایک چیپٹر اور یہ کلیسیا نہیں پڑھوں گی کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیاؤں کے لیے کیا بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, خدا کا روح کیا بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے, کیا ویژنز ہیں. میں یہ نہیں سکھا رہی اور نہ یہ میں پڑھ رہی ہوں, بلکہ صرف آپ کو میں حوالہ بتاؤں گی. مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب سے شروع ہو کر 3 پورا باب ہے جس کے اندر 7 کلیسیاؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور ان 7 کلیسیاؤں کے گناہ کو خداوند بتا رہے ہیں. ان میں کمیاں بتا رہے ہیں, ان میں کمزوریاں بتا رہے ہیں, کہاں کہاں وہ خداوند کے خلاف چلتے ہیں, کہاں کہاں انہوں نے بائبل مقدس کے, یسوع مسیح کی تعلیم کے, یسوع مسیح نے جو سکھایا ہے اس کے مخالف چلتے ہیں, کہاں کہاں وہ بت پرستیاں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے 7 کلیسیاؤں کا بتانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے کہ سب علیحدہ علیحدہ ہیں اور علیحدہ علیحدہ گناہ کرتے ہیں. جیسے جتنے یہاں پہ چرچز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں اور وہ علیحدہ علیحدہ ہی تعلیم دیتے ہیں, اور اگر وہ بائبل مقدس سے تعلیم نہیں دے رہے اور وہ کسی اور تعلیم کو اپنی مرضی سے توڑ مڑوڑ کر اپنی تعلیم کو کلام سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کا چرچ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ان سے ناراض ہوتے ہیں. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان تمام چرچز کو, خداوند نے یہاں پر اس زمین پر اس دنیا کے چرچز کو ایک چرچ نہیں کہا, کیونکہ یہاں پر بہت سے چرچز ہیں, طرح طرح کی کلیسیاں چل رہی ہیں, ہم نے یہ سیکھنا ہے. تو جتنا چرچ ہے جو جیسا کرے گا. اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ خدا نے علیحدہ علیحدہ کیوں چرچز کا لفظ استعمال کیا. خدا نے ان کو اس وقت ایک چرچ کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ خداوند نے عدالت لینی ہے, خداوند نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے. خدا نے دیکھنا ہے کون سے چرچ نے کیا سیکھا, اور سکھانے والے چرچ کا لیڈر چوپان جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے, اور اس کے جو چرچ ممبرز ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں. اور خداوند نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب 2 باب ہے اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے جب ان کو ان کے کام بتائے اور ان کے کاموں سے خداوند نے ان کو جج کیا. خداوند نے, اگر خداوند یہاں پر ہی سپوز خداوند یہاں پر ہی سب کو ایک چرچ کہہ دے, تو پھر ایک چرچ میں خداوند کسی کو اٹھا کے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں, جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے, جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. پس خیال کر کے
کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انصاف۔ خداوند نے علیحدہ علیحدہ کلیسیاؤں کے لیے علیحدہ علیحدہ انصاف کیا ہے۔ ایک کلیسیا اچھی ہے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرتی ہے، اور دوسری کلیسیا نہیں کرتی، تو خداوند یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میری ایک ہی چرچ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک ہی چرچ ہے، میں اس کو نکال کے پھینک دوں گا۔ خداوند نے کہا کہ میں اس چرچ کو، اس چراغدان کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا، صرف اسی کو۔ خداوند نے اس لیے سارے چرچز کو علیحدہ علیحدہ سے ایکسپلین کیا اور علیحدہ علیحدہ ان کی جگہوں پہ رکھا ہے، ان کے ایمان اور ان کے عمل کی وجہ سے۔ آپ سارے چرچز کو انصاف کی کیٹیگری میں ایک نہیں لا سکتے اور نہ ہی انعام میں لا سکتے ہو۔ تو خداوند جو ہیں، کیونکہ پہلے میں نے بتایا کہ خداوند ایک ایک کا کام، ایک ایک جو ہیں، جو کوئی بھی انڈیویجول انفرادی انصاف کرتے ہیں، وہ خداوند ہٹاتے بھی انفرادی ہیں اور خداوند انعام بھی انفرادی ہی دیتے ہیں۔ لقب بھی خداوند اور پوسٹ بھی خداوند اور عزت بھی خداوند انفرادی دیتے ہیں۔ جو جتنا بوئے گا خداوند اتنا ہی وہ اپنے لیے کاٹے گا۔ لیکن ہم یہاں پر آگے دیکھتے ہیں، ہر کلیسیا کو جب خداوند یسوع مسیح کا کلام ہم پڑھتے ہیں تو ہر کلیسیا کے اینڈ میں ایک آیت جو ہے، 3 الفاظ جو ہیں وہ کامن ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت، یہ پہلی کلیسیا کے لیے بولا گیا ہے، جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ کیا لفظ لکھا ہے؟ جو غالب آئے۔ یہ پہلی کلیسیا کے لیے یہ لفظ لکھا ہے، جو غالب آئے، یعنی خدا انصاف ایسے کرتے، جو کلیسیا غالب آئے گی، جس کلیسیا نے مکمل خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی، کلام کی، انجیل کی، صلیب کی پوری عزت کی ہوگی، اس تعلیم کو قبول کیا ہوگا اور اس پہ عمل کیا ہوگا، اور عاجزی سے چرچ کی عزت کی ہوگی اور کلام مقدس کی عزت کی ہوگی، ان کے لیے، اس چرچ کے لیے یہ جب 7 کا لفظ ہے اور اتنے چرچز ہیں تو خداوند ہر چرچ کا بھی انصاف اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کر رہے ہیں، جو غالب آئے۔ اسی طرح جب ہم دوسرا چرچ دیکھتے ہیں، یعنی دوسری کلیسیا اوپر لکھا ہے، اور 8ویں آیت میں، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے، اس کا مطلب ہے یہ ایک کلیسیا ہے۔ خداوند کیا انصاف کریں گے؟ ایک کلیسیا اس طرح سے انصاف کریں گے کہ ہم دوسری کلیسیا کے لیے یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ خداوند ان کو کیا کہتے ہیں 11ویں آیت میں، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے، جو غالب آئے۔ تو خداوند ایک کلیسیا کے اتنے ٹکڑے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ خداوند ان کا ٹھیک انصاف کریں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ یہ خدا کی ایک کلیسیا نہیں ہے، بلکہ انصاف کے لیے خداوند کلیسیا سے کلیسیاؤں کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور چراغدان سے چراغدانوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بری کلیسیا، ایک اچھی کلیسیا جو خداوند یسوع مسیح کے عین مرضی کے مطابق چلی ہے، اس کے مقابل خدا کھڑی کر دیں کہ نہیں یہ چرچ بہت اچھا ہے۔ جن چرچز نے اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی مکمل طور پر عزت کی ہے، سبت کی عزت کی ہے، اور جن پاسٹرز نے، جن ایونجلسٹ نے اپنے چرچز کو، عورتوں کو خاص طور پر ڈھکا ہوا لباس پہنانا سکھایا ہے، اور جن چرچز نے آگے سے اس کی تابعداری کی ہے اور سر پہ دوپٹے لے کر بیٹھے ہیں، وہ جو چرچز جو ڈھکا ہوا لباس نہیں پہنتے، خاص طور پہ باہر کے ممالک کے جو چرچز ہیں، کلیسیائیں ہیں، وہ جس طرح کا مرضی لباس
पहन के चर्चेस में बैठ जाती हैं, खुदावंद उनका इंसाफ करेंगे। लेकिन जिन चर्चेस ने अपने आप को, और जिस मुबश्शिर ने, जिस चुपान ने, जिस पास्टर ने अपने चर्च को अच्छा लिबास और अच्छे तरीके से उठना बैठना भी सिखाया है, वो चर्च दूसरे उस चर्च से जिसने नंगा पुंगा लिबास पहना है, उस चर्च से ऊपर और अफजल ही होगा। और खुदावंद कह रहे हैं जो गालिब आएगा चर्च, जिन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरी खिदमत की होगी और मेरे कलाम पर अमल किया होगा, जो गालिब आए। अब हर चर्च के साथ लिखा है जो गालिब आए। इसलिए खुदावंद ने सारे यहाँ पे जितने भी दुनिया के शुरू से जो यीशु मसीह ने खुद बनाया, और खुदावंद ने कहा कि जो पतरस है वो चर्च, उसी पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो खुदावंद ने उस चर्च को चर्चेज में क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि वो चर्च एक तो कंप्लीट खुदा का चर्च है, उसमें कोई कमी नहीं, वो पूरा चर्च एक है, उसके 7 नंबर हैं, यानी वो कंप्लीशन है, कोई कमी चर्च में नहीं है। जितने लोग होने चाहिए थे, जितने खिदमत गुजार होने चाहिए थे, ये मैं कंप्लीशन का लफ्ज़ आगे जाके खुदावंद ने चाहा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं कि खुदावंद इंसाफ की वजह से भी कलीसिया को कलीसियाओं का लफ्ज़ देकर काम कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने उनके साथ इंसाफ करना है जो गालिब आए। इसी तरह हम तीसरी कलीसिया का लफ्ज़ देखते हैं कि तीसरी कलीसिया से भी खुदा ने जब बात की तो क्या बात की, हम देखते हैं दूसरे बाब की 17वीं आयत। लिखा है, जिसके कान हों वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए। यानी इंसाफ है, जो कलीसिया गालिब आए उसको इनाम मिलेगा। इसी तरह चौथी कलीसिया को हम देखते हैं, दूसरे बाब की 26वीं आयत। लिखा है, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। यानी जो गालिब आए। इसी तरह हम देखते हैं कि तीसरे बाब में छठी कलीसिया से खुदावंद 5वीं आयत में बात करते हैं, जो गालिब आए उसे उसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। आमीन। इसी तरह हम देखते हैं छठी कलीसिया में, पिछली कलीसिया 5वीं थी, अब मैं छठी कलीसिया के बारे में बताऊंगी और उसकी 5वीं आयत है, उसकी 12वीं आयत है, तीसरे बाब की 12वीं आयत है। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक सतून बनाऊंगा। तो यहाँ पर गालिब आए, जो भी कलीसिया गालिब आए। अब 7वीं कलीसिया के बारे में भी इसी तरह लफ्ज़ 21वीं आयत में लिखा हुआ है, तीसरा बाब उसकी 21वीं आयत, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। आमीन। हर कलीसिया को खुदा ने वार्निंग दी है, ये है इंसाफ, इसलिए 7 कलीसियाओं में डिवाइड किया। अब लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 7 कलीसिया का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, हम देखते हैं दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत। पहली बात है, खुदा ने 7 कलीसियाओं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब 7 जो कलीसियाँ हैं, क्या ये सिर्फ दुनिया में जब से शुरू हुआ है अब तक और आने वाले वक्तों में, जब तक खुदा ये दुनिया ख़त्म नहीं कर देते या रैप्चर नहीं हो जाता, तब तक क्या सिर्फ 7 चर्चेस थे या 7 कलीसियाएँ? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब है 7 नंबर सिर्फ और सिर्फ 7 कंप्लीशन को, खुदा के काम को, खुदा के हाथ के काम को जाहिर करता है, लेकिन कलीसियाओं का कोई नंबर नहीं है। कैसे? अब यहाँ पर हम देखते हैं 12वीं आयत में, दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत, जिस पे खुदावंद ने तीसरी कलीसिया से बात की और खुदावंद तीसरी कलीसिया को 17वीं आयत में क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। जिसके कान हों
وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیسرے نمبر میں تیسری کلیسیا سے جب خداوند بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی کلیسیائیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ 7 کی 7 کلیسیاؤں کے لیے جو خدا نے بولا ہے وہ ہر کلیسیا کے لیے کلام ہے، وہ کسی ایک کلیسیا کے لیے یہ کلام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 7 کلیسیاں تو 5 گزر گئی ہیں، 2 کلیسیاں اب ہیں، تو جو چل رہی ہے یہ 6ٹھی کلیسیا ہے، تو 6ٹھی کلیسیا سے جو خدا نے بات کی ہے وہ والا کلام ہمارے لیے ہے، لیکن 7ویں کلیسیا سے جو خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا ہے اور تعلیم دی ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم تو 6ٹھی کلیسیا کا حصہ ہیں۔ ہرگز نہیں۔ 7 کی 7 کلیسیاؤں کے لیے جو خدا نے کلام دیا ہے وہ لکھا ہے کہ ساری کلیسیاؤں کے لیے یہ مکمل 7 کلیسیاؤں کا کلام ہے۔ آمین، ہالےلویا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنی ساری ایک کلیسیا کو 7 نمبر سے صرف اور صرف یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی پوری ایک کلیسیا کو 7 میں انصاف کی وجہ سے بھی ڈیوائیڈ کرتا ہوں، اور 7 میں جو 7 کا نمبر ہے اس میں کلیسیا کی کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ کیا کمی باقی نہیں رہے گی؟ کلیسیا خدمت کرنے کے لیے چنی جاتی ہے۔ خدا کلیسیا سے کام لیتے ہیں۔ خدا ہر زمانے میں کلیسیاؤں سے کام لیتے ہیں کہ روحانی خوراک لوگوں تک پہنچ سکے اور خدا باپ کی سچی اور مکمل محبت لوگوں تک پہنچ سکے، تو خدا نے خدمت کے لیے یہ کام شروع کیا اور یہ محبت کا کام کمپلیٹ کیا۔ 7 کا مطلب ہے خدا نے اپنی محبت کا کام کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم 7 کو 7 سمجھیں۔ پچھلی دفعہ میں نے جب یہ بولا کہ 7 کلیسیاں ہیں تو اس کے بعد خداوند کا جو کلام ہے ہم 7 کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ کیسے خداوند ہر ایک زمانے کے لوگوں سے یہ 7 کلیسیاؤں کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ اگر ہم اس کو اور سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 29ویں آیت، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر کلیسیاؤں کا لفظ لکھا ہے، لیکن بات کس سے کی جا رہی ہے؟ اوپر ہم دیکھیں گے 4تھی کلیسیا سے، لیکن لفظ لکھا ہے کلیسیا، ٹھیک ہے؟ بات ایک کلیسیا سے، لیکن آگے لکھا ہوا ہے کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تعلیم جو دی گئی ہے وہ کون سے نمبر کی دی گئی ہے؟ 4تھی کلیسیا کی، لیکن اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک کلیسیا نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم اس کو اور مزید سیکھنے کے لیے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب 2 باب 23ویں آیت، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاں کا معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ اب یہاں پہ 5ویں کلیسیا سے 4تھی کلیسیا سے خداوند بات کر رہے ہیں، اور خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں بھی ایک کلیسیا، ٹھیک ہے، اور لکھا ہے سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا۔ یہ لفظ میں نے اس لیے پڑھا، معلوم ہوگا کس کو؟ اس کا مطلب یہ ساری تعلیم جو ایک کلیسیا کو بھی دی گئی ہے وہ کسی ایک کلیسیا کے معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک کلیسیا کی تعلیم اور جاننے کے لیے نہیں ہے۔ لکھا ضرور کلیسیا کا لفظ ہے، لیکن اس میں خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ میری اس ایک کلیسیا کی بھی بات ساری کلیسیاؤں کے لیے تعلیم ہے، اور وہ جانے کہ میں کس طرح کا انصاف
کرنے والا ہوں. اس کا مطلب ہے ایک خط، ایک کلیسیا کو خط لکھا جائے تو وہ کسی ایک چرچ کے لیے نہیں ہے. یسوع مسیح کا کلام سب کے لیے ہے. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا ذکر کیا گیا تو خداوند نے کہا اور سب کلیسیاؤں، سارے جان لیں، لیکن لکھا تو صرف ایک کلیسیا کو ہے، لیکن جانے ساری کلیسیاں ہیں. کتنی کلیسیاں ہیں؟ جو پطرس سے شروع کی خدا نے، اور جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی ساری کلیسیاں اس خط کو بھی پڑھ کے جان جائیں کہ میں کس طرح سے کام کرتا ہوں. میرا انصاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ تم لوگ جان لو کہ میں گردوں کو جاننے والا خدا ہوں. مجھے معلوم ہے تمہارے کاموں کا اور میں تمہارے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا. یہ صرف ایک کلیسیا سے نہیں بات کرے. جو بائبل مقدس پڑھتا ہے وہ سب کے لیے ہے. جیسے ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس زمانے کے لیے بائبل مقدس نہیں ہے، وہ فلاں زمانے کے لیے تھی. خدا کا کلام ہر زمانے کے لیے ہے، وہ ہر ایک پر اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب خدا نے کلیسیا کو، جس کی بنیاد خدا نے پطرس کے وسیلہ سے رکھی، اس ایک کلیسیا کو خداوند نے 7 میں اس لیے ڈیوائیڈ کیا کہ خداوند وہ اپنا پورا مکمل کلام، تعلیم اور خدمات 7 میں بتا رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے کہ میں کمپلیٹ کام کلیسیا میں کرتا ہوں. اب وہ کلیسیا، ایک کلیسیا جو ہے 7 میں ایک کلیسیا میں لے رہی ہوں. بے شک یہ ہم اسی والی کلیسیا کی بات کرتے ہیں. اسی میں خداوند نے آگے ساری کلیسیا کو بھی کلام دے دیا. اس کا مطلب ہے 7 کی 7 نمبر کی جو کلیسیا کی تعلیم ہے وہ دنیا کے ساری کلیسیاؤں کے لیے ہے. اسی لیے میں نے پچھلے کلام میں کہا کہ آپ کلیسیا کو ایک کلیسیا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا کا طریقہ کار ایسا ہے کہ انہوں نے انصاف کرنا ہے، اور خدا کی تعلیم ہر کوئی چرچ اس طرح سے نہیں مانتا، نہیں کرتا، نہیں عمل میں لاتا، خدا کو اتنا پیار نہیں کرتا. تو ہر ایک کلیسیا جو ہے وہ فرق ہے، اور خداوند ایک کلیسیا کی وجہ سے دوسری کلیسیا کو کبھی بھی پیچھے نہیں کریں گے، اور نہ خداوند آگے کریں گے، نہ خدا دوسری کلیسیا کی وجہ سے کسی اور کلیسیا کو سرفراز کریں گے، اور نہ ہی خدا نیچے کریں گے. تو اس لیے خدا نے ہر کلیسیا کو جو یہاں پر چل رہی ہے، جو موجود ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا کلیسیا کا نہیں بلکہ کلیسیاؤں کا، کیونکہ خدا نے اس کلیسیاؤں میں کام کرنا ہے، اور خدا کا کام کرنے کا طریقہ یہی ہے جو غالب آئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، جیسے خداوند نے یہاں پر ہے کہ ساری جو کلیسیاں ہیں وہ خداوند کے چوگرد ہیں، جتنوں سے بھی خداوند نے کام لیا، خدمت لی. کیونکہ میں خداوند نے چاہا تو نیکسٹ سبر ڈے پہ اس کو خداوند نے چاہا تو میں روح القدس کے وسیلہ سے بیان کروں گی کہ جو کلیسیا ہے اس کو کلیسیا کا لفظ اس لیے دیا گیا کیونکہ کلیسیا کا کام یہ ہے کہ خدمت کرنا. ٹھیک ہے. اب جو کلیسیا وہ خدمت کرتی ہے، اور خدمت طرح طرح کی خدمت ہوتی ہے، ایک طرح کی خدمت نہیں ہوتی. لیکن ابھی تک ہم نے یہی دیکھا کہ خداوند نے ایک کلیسیا کو 7 میں ڈیوائیڈ کر کے بتایا کہ میری ایک کلیسیا کمپلیٹ خدمت گزار کلیسیا ہے، اور میں اس کے ساتھ ایسے ایسے کام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے خداوند نے اس کو 7 کا نمبر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں صرف 7 کلیسیائیں ہیں، بلکہ ڈھیر ساری کلیسیائیں ہیں، اور وہ ساری چوگرد خداوند یسوع مسیح کے کھڑی ہیں. اور جو کلیسیا جو ہے خداوند کا صحیح کام نہیں کریں گی، یسوع نے کہا کہ میں اس کا چراغ دان نکال دوں گا. تو خداوند ایک کا چراغ دان نکالیں گے تو باقیوں کا کھڑا رکھیں گے. جس کلیسیا نے خداوند کی خدمت خدا کے پاک کلام کے مرضی کے مطابق عین جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے ویسی راست بازی دکھائی ہوگی، وہ کلیسیا قائم رہے گی، اور وہی غالب آئے گی، اور وہی جو ہے وہ انعام کی حقدار ہوگی. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.